ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شمارہ نمبر 6 سے اعجاز احمد فاروقی کا افسانہ جس کا عنوان ہے ایک مغربی روایت منتخب کیا گیا ہے۔ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں 3 افسانہ نگاروں کے افسانے شائع کیے گئے، جن میں اعجاز احمد فاروقی ایک مغربی روایت، آصف فرخی بیر بساون اور اقبال فریدی بالشتیہ مخلوق اور تورانی برقنداز۔ ایک مغربی روایت اعجاز احمد فاروقی کا افسانہ سماعت فرمائیے۔ آپ کو سب سے زیادہ اعتماد کس پر ہے؟ آپ کس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں؟ کون ایسا ہے جو آپ کو اپنی اولاد جیسا عزیز ہے؟ کون ہے جس نے آپ کی ڈوب کر خدمت کی ہے؟ کون ہے جو اس آخری عمر میں آپ کا سہارا بنا ہوا ہے؟ کس کی جدائی آپ کو شاخ گزرتی ہے؟ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو پھر آپ کس کو دوبارہ زندہ دیکھنے کی آرزو مند ہوں گی؟ کس کی جدائی اور پریشانی آپ کو زندہ درگور کر دیتی ہے؟ کس کی موت آپ کے لیے قیامت کے برابر ہوگی؟ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی تو پھر آپ کس کے لیے ایسی دعا کریں گی؟ اگر مادام بشار سے ایسے اور اسی قسم کے سوال کیے جاتے تو ان کے جواب میں نہ تو وہ اپنے والدین کا نام لیتی، نہ اپنی اولاد کا نام لیتی، نہ اپنے شوہر اور بھائی بہنوں کا نام لیتی، نہ اپنے کسی دوست غم گسار یا رشتہ دار کا نام لیتی، نہ کسی پادری یا بزنس پارٹنر کا نام لیتی، اور نہ ہی اپنے کسی مداح کا نام لیتی، بلکہ بڑے صاف اور دبنگ انداز میں عبدالحمید کا نام لیتی، جسے وہ عبدل کہہ کر بلاتی تھی، جو گزشتہ 20 برس سے اس کا گھریلو ملازم اور خدمتگار تھا، اور اس وقت اس کی عمر کوئی 34 برس کے لگ بھگ تھی۔ مادام بشار کی عمر 60 برس سے تجاوز کر چکی تھی اور گزشتہ 28 برس سے وہ لندن میں رہائش پذیر تھی، گرچہ اس کا وطن مالوف پیرس تھا۔ وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ اسے 2 ہی حیوان اچھے لگتے ہیں، ایک عبدالحمید اور دوسرا جابو۔ جابو اس کے پالتو کتے کا نام تھا۔ اس کی یہ بات کس بیانی کی زد میں نہیں آتی تھی، البتہ یہ ضرور تھا کہ اس دعوے پر جانسن، جو اس کی فرم میں ایک ڈائریکٹر تھا، یہ ضرور پوچھتا، مادام بشار تمہاری کتے سے محبت اور اس کی دیکھ بھال تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس عبدل کے لیے تمہاری وارفتگی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ وہ رنگدار بھی ہے اور رہنے والا بھی 3rd ورلڈ کا ہے، جو کل تک ہماری کالونی تھی۔ ابھی اس پر ہماری بالادستی اور تہذیبی نقش بہت گہرے ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا ملازم ہے، لیکن اس کو سر آنکھوں پر بیٹھانا تو ایک بے تکی بات ہے۔ اس پر مادام بشار کہتی، جانسن کتے والی بات تمہاری سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ یہ ایک یورپی روایت ہے، لیکن عبدل والی بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کوئی یورپی روایت نہیں ہے۔ عبدل کے جتنے احسانات مجھ پر ہیں، انہوں نے ہی مجھے اس کے لیے مہربان اور شفیق بنا دیا ہے۔ اگر تم مجھے عبدل جیسا ملازم لا دو تو میں اس کو بلا تاخیر فارغ کیے دیتی ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جانسن نے بڑے بلند بانگ
اور دبنگ انداز میں کہا کہ وہ ایک ایسا ملازم لے آیا ہے جو ہر اعتبار سے عبدل سے بہتر ثابت ہوگا۔ اس پر مادام بشار نے جانسن کے کہنے پر ٹام کو بھی ملازم رکھ لیا جو کہ انگریز تھا۔ جانسن کے اصرار پر مادام بشار نے اس کی تنخواہ بھی عبدل سے زیادہ مقرر کی۔ پھر کوئی 3 ہفتے کے بعد جانسن نے مادام بشار سے ٹام کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ٹام ملازمت کے 4تھے دن شیمپین کی 3 بوتلیں چرا لے گیا، 11ویں دن 2 درجن چاندی کے چمچ چرا کر لے گیا اور 18ویں دن 50 پاؤنڈ کا چیک بینک سے کیش کروانے گیا اور آج 3 دن ہوتے ہیں کہ پلٹ کر نہیں آیا۔ عبدل نے گزشتہ 20 برسوں میں چلغوزے برابر بھی کوئی چیز نہیں کھسکائی۔ یہ سن کر جانسن پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس حشر میں جانسن اکیلا نہیں تھا، اس سے قبل فلپ گرین اور ایرک کے ساتھ بھی قریباً یہی کچھ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کا منطقی نتیجہ یوں متشکل ہوا کہ مادام بشار کا عبدالحمید پر اعتبار پہلے سے کہیں زیادہ اور مستحکم ہو گیا۔ جانسن اور اس کے ہم عشر لوگوں کا حال یہ تھا کہ رسی جل گئی تھی لیکن بل نہیں گیا تھا۔ وہ سب اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ عبدالحمید کا جھٹکا کر سکے۔ مادام بشار بھی ان کی اندرونی خلش سے باخبر تھی، البتہ حمید اس بات سے قریباً بے خبر ہی تھا کہ اس کے خلاف حاسدوں کے ذہن میں کیسی کھچڑی پکتی رہتی ہے، اور اس کھچڑی پکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ عبدالحمید مادام بشار کا ایک اعتباری ملازم تھا، اور نہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مادام اس کے ساتھ بہت اچھا اور مہربان سلوک کرتی تھی، بلکہ اس کی وجہ لوگوں کا ایک گمان اور قیاس تھا کہ مادام بشار کو جیسا شغف عبدالحمید سے تھا اس کے پیش نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت وہ اپنی ساری دولت اس کے نام نہ کر جائے، یا اس فرم میں جو اس کے حصص تھے وہ عبدالحمید کے نام نہ کر جائے، اور یوں ایک معمولی سا ملازم لاکھوں میں کھیلنے لگے اور مالی اعتبار سے ان سب کا ہم قامت ہو جائے۔ یہی قیاس ایسے قیاسیوں کے لیے سوہانے روح بنا رہتا تھا۔ ان کے اس قیاس کو کچھ عوامل اور بھی ایسے تھے جو تقویت دیتے تھے۔ ان کے خیال میں مادام بشار ایک ٹوٹی پوٹی شخصیت تھی، اور اس شخصیت میں کئی ایک گھپلے اور خلا تھے۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز پیرس میں ایک ماڈل گرل کی حیثیت سے کیا تھا، وہیں ایک انگریز اس پر لٹو ہو گیا۔ اس کا نام جان براؤن تھا اور وہ کھلونے بنانے کی ایک اوسط درجے کی فیکٹری کا مالک تھا۔ مادام بشار اس کے 2 بچوں کی ماں بنی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ان کی شادی 12 برس تک قائم رہی، پھر اس میں گڑبڑ کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ مادام بشار کی ایک عرب شیخ کے ساتھ روز افزوں مراسم تھے، اور مراسم کی وجہ اس عرب شیخ کی بے حساب دولت تھی جو مادام بشار کی کمزوری تھی۔ جان براؤن نے سرتوڑ کوشش کی کہ بشار کو اس عرب شیخ سے بچا لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ناکام ہونے پر اس نے بشار کو طلاق دے دی اور اپنے بچوں کو لے کر امریکہ چلا گیا، اور یوں بشار کے کھلونے بنانے کی فیکٹری کی مالکہ بن گئی۔ لیکن شوہر کی محبت اور بچوں کی محبت کو وہ ترس گئی۔ اس محرومی نے اس کی شخصیت میں ایک ہولناک خلا پیدا کر دیا۔ پھر اس خلا میں ایک خاردار وسعت اس وقت آئی جب وہ عرب شیخ بھی بشار کو اس وقت چھوڑ گیا جب وہ اس سے شادی کے لیے سنجیدہ ہو گئی تھی۔
عرب شیخ جانے کو تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے مادام بوشار کو لک پتی کر گیا۔ اس کی کھلونوں کی فیکٹری میں اتنی وسعت آئی کہ وہ اپنا مال تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرنے لگی۔